السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی ہفتہ وار تربیاتی نشست میں ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک کو پڑھ رہے ہیں جی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس چیز پر مبنی ہے کہ پیری مریدی کا اصل مقصد کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے برِ صغیر پاک و ہند میں ایسے ہیں جو کہ مختلف سلاسل سے وابستہ ہیں، کوئی سلسلہ قادریہ سے، کوئی سلسلہ چشتیہ سے، کوئی سلسلہ سہروردیہ سے، کوئی شخص سلسلہ نقش بندیہ سے بیعت ہے یا وہاں سے نسبت رکھتا ہے۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو مختلف لوگوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں پھیلنے والے ان سلاسل پر بے تحاشا تنقید بھی کی۔ اب ہر کسی کا اپنا اپنا وصف ہے، ہر شخص چیزوں کو مختلف انداز میں اپنے انداز میں لیتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو کہ پیری مریدی کی مخالفت میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ کوئی بھی شخص اگر کسی کا مرید ہوتا ہے تو اس کو کافر سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ پیری مریدی کے اعتماد اور اعتقاد، محبت اور مودت میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہوں نے رب کو پیچھے کر لیا ہے، معاذ اللہ توحید کو کم کر دیا ہے اور پیر کو وہ اونچا مقام لے کر انہوں نے دے دیا۔ تو اب یہ دونوں طبقات ہماری نظر میں، میرے خیال میں وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دین میں ربانیت نہیں ہے، دین میں کسی بھی چیز کی زیادتی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے تحاشا روزے رکھنے شروع کر دیے، نفلی عبادات شروع کر دی، تو ان کا رزلٹ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو دیکھ کر فرمایا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم شادیاں کرو اور نارمل زندگی گزارو، نکاح کرو۔ یعنی ہمارے دین اسلام کے اندر ربانیت نہیں ہے، کسی بھی چیز کا ایک خاص حد سے زیادہ استعمال ہمارے دین میں نہیں۔ اگر کوئی شخص خود کو کمرے میں بند کر کے ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے تو وہ ربانیت کر رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں پیری مریدی۔ اصل میں دراصل اس کے دو پہلو ہیں، ہم دونوں پہلوؤں کو ڈسکس کریں گے۔ پہلا پہلو اس کا جو صحیح پیری مریدی ہے اس کا، اور پھر دوسرا اس کا تنقیدی جائزہ ہم لیں گے۔ دیکھیں دراصل لفظ پیر کہتے کس کو ہیں؟ پیر کہتے ہیں جن کی پیروی کی جائے، جن کی پیروی اسے پیر کہتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو شخصیت آ رہی ہے وہ ہے مرید۔ کیا؟ مرید نکلا ہے ارادہ کرنے والا۔ کس چیز کا ارادہ کرنے والا؟ اپنے پیر کی تقلید کا ارادہ کرنے والا۔ ہر وہ شخص جو اپنے پیر کی تقلید کا ارادہ رکھے اس کو مرید کہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جس کا قول فعل عمل ظاہری اور باطنی شریعت کے عین مطابق ہو اس کو پیر کہتے ہیں۔ اچھا، پیر کی جو پیروی ہے وہ پیر کی پیروی نہیں ہے، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ ہمیں شرائع شریعت پر ہی گامزن کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی شخص ہمیں علم لدنی پڑھا رہا ہے تو وہ بھی ہمیں طریقت کا جو علم پڑھا رہا ہے وہ اس کا خود ذاتی تخلیق کردہ نہیں ہے۔ صحابہ اور اہل بیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے یہ علم ثابت ہے۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نبوت سے پہلے غار ہیرا میں جایا کرتے تھے۔ غار فرمایا کہ وہاں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ کیا کرنے؟ کون سی عبادت کرنے جاتے تھے؟ اس وقت تو نماز ہی نہیں آئی تھی، اس وقت تو قرآن ہی نہیں آیا تھا، تو حضور کون سی عبادت کیا کرتے تھے؟ صرف خاموش بیٹھا کرتے تھے، صرف خاموش بیٹھا کرتے تھے۔ اور اسی کی جدید شکل اسلام میں مراقبہ کہلاتی ہے۔ عیسائی اس کو کرتے ہیں وہ میڈیٹیشن بولتے ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ دھیان بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سائنسدان کرتے ہیں وہ اس کو یوگا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی کی شکلیں۔ اب بات آ گئی پیری مریدی کی۔ دیکھیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ پیر جو ہے وہ ایسا بنانا چاہیے، پیر کا تعلق بظاہر شریعت کے علم سے نہیں ہے،
کیونکہ جو شریعت کے علم سے جس کا تعلق ہو یا جو شریعت کی ترویج پڑھائے. اب پیر شریعت کے مخالف بھی نہیں ہوتا, پیر شریعت کے مخالف بھی مت کوئی میرے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جائیں کہ میں پیر کو شریعت کے مخالف کھڑا کر رہا ہوں, بالکل بھی نہیں. لیکن جو شریعت کا علم پڑھائے اور شریعت پر عمل پیرا کروانے کے لیے کوشاں رہے, اس کو مفتی یا عالم دین کہتے ہیں, اس کو پیر ہے ہمارے, اس کا تعلق ہے ہمارے باطن سے, ہمارے پھر باطن کے کون سے حصے سے, ہمارے سینے سے, ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق کے صدر کے واقعات ہوئے جس میں حضور کے سینے کو چاک کیا گیا. ٹھیک ہے, اچھا, اور کیوں قرآن میں کہا گیا, فرمایا گیا کہ علم نشرح, اور کہ ہم نے اے محمد تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھولا. اب یہ جو سینہ کھولا, سینے میں ایسا کیا تھا اور سینہ کیوں کھولا, دماغ کیوں نہیں کھولا, جسم کے دوسرے اعضاء کیوں نہیں کھولے, سینہ ہی کیوں کھولا؟ اور کیوں حضور نے فرمایا کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو پھر شرع صدر کر لو اپنے سینے کو, کیونکہ سینے میں اللہ رب العزت نے 5 مخلوقیں رکھی ہیں, 5 روحوں کا علم رکھا ہے. اس وجہ سے سینے کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے جی, قرآن کی آیت بھی اتری. ٹھیک ہو گیا. یہ جو پیر ہے, پیر کا تعلق ہے ہمارے باطنی, ہماری روح کی سے متعلقہ وہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو آسان انداز میں ٹھیک کر کے وہ سوئی ہوئی ہیں, ان کو جگا کر رب تک پہنچانا. ہر ایک مخلوق کا ایک عالم سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, اور ہر اس روح کا اس عالم تک پہنچا دینا یہ پیر کا کام ہے. یہ جو کام کر لے اس کو پیر کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مرید کون ہے. مرید ارادہ کرنے والا. اچھا, مرید سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ مرید بیت ہوتا ہے. مرید بیت اللہ, بیت کہتے ہیں گھر کو, بیت اللہ اللہ کا گھر. ٹھیک ہے, بیت کہتے ہیں گھر کو. اپنے اس وجود کو سیل کر دینا, بیچ دینا. کس کو؟ پیر کو بیچ دینا. اب اگر میں کوئی چیز بیچ رہا تو میں اس کا معاوضہ بھی تو لوں گا نا. پھر اس کا معاوضہ کیا ٹھہرے گا؟ اس کا معاوضہ ٹھہرے گا کہ معاوضے کے طور پہ میرا شیخ میری روحوں کو زندہ کر کے ہر روح کا جو متعلقہ عالم ہے وہ اس سے منسوب کرے گا. یہ اس پہ ذمہ داری ہے اور اس پر فرض ہے. یہ میں پیری مریدی کا حقیقی عکس بتا رہا ہوں. پھر ہم اس کا ایک تنقیدی جائزہ بھی لیں گے کہ پیری مریدی کیوں بدنام ہوئی, کیوں سوشل میڈیا پہ پیری مریدی کو اتنا بدنام کیا گیا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو. مرید نے خود کو بیچ دیا آپ کو اس عوض کہ مجھے رب تک پہنچا دو, مجھے رب تک پہنچا دو. اب مرید کی 2 قسمیں ہیں. مرید کی مرید صادق اور مرید زندیق. مرید صادق وہ مرید ہے جو مرید پیر کے پاس آئے گا وہ دنیا کی کوئی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا. مجھے اچھی گاڑی چاہیے, مجھے فلاں جگہ پہ میں نے رشتہ کرنا ہے, میری دکان نہیں چل رہی. یہ ان کاموں کے لیے پیر نہیں ہوتے. یہ تو جادوگر بھی کر رہے ہیں, یہ تو عیسائی بھی کر رہے ہیں, اہل حنوت بھی کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا پھر ہم ان کو پیر کہہ سکتے ہیں؟ تب آپ کہتے ہو نہیں. تو مانا یہ جو کام ہم نے پیری مریدی کے لیے ذمہ لگا رکھے ہیں, دم جھاڑ تعویذ بھونک, یہ کام پیروں کا اس سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ کون کرے گا؟ عامل کرے گا. کون؟ عامل. کامل. عامل اور ہے, پیر اور ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے یہ بات تو طے کر لی کہ پیر کسے کہتے ہیں. رہا سوال مرید کا, تو مرید کی 2 قسمیں ہیں, مرید صادق اور مرید زندیق. مرید صادق وہ مریدوں کی قسم ہے جو پیر کے پاس محض اسی لیے آتی ہے کہ پیر صاحب آپ کا DSP سے تعلق ہے, ذرا اسے فون کر دیں, وہ میرا یہ کام نکلوا دیں.
پیر صاحب میری دکان نہیں چل رہی، ذرا دم کر دیں تاکہ میری دکان چل جائے۔ پیر صاحب میرے گھر میں جانور بیمار ہیں، آپ کوئی تعویذ دے دیں میرے جانور اس سے ٹھیک ہو جائیں۔ یہ جو کام کرتے خواہشات لے کر آتے ہیں، دنیا کی طلب میں پیر کے پاس آتے ہیں۔ اچھا پیر کو عام چیز نہیں ہوتی، پیر کا ایک بڑا پروٹوکول ہے، وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ تمہاری روحوں کو رب تک پہنچا سکتا ہے، تو مانا کہ وہ یہ اہلیت اس کے اندر بھی ہوگی، جب جا کے اللہ اس کو اختیار دے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہاں پر سوال اٹھاتے ہیں کہ پیر کے پاس کیا اختیار ہوتا ہے، پیر کیا کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں پیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، پیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ اگر شیطان کے اختیار کو مانتے ہیں کہ شیطان بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، تو جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ کا دوست ہے، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا یہدی قلبہ، میں جس کو ہدایت دیتا ہوں اس کے قلب میں ہدایت کو اتارتا ہوں، اور جس کا قلب جاری ہو، جو ہر وقت یار کی شکل ہوں اور یار ہی میں فنا ہوں میں، دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں، جو ہر وقت اللہ اللہ کی یاد میں ہو، جس کی دل کی ٹک 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 اللہ 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 کر رہی ہو۔ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن پر انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہو؟ تو وہ لوگ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں دراصل ہم اپنے تنقیدی جائزے میں پڑھیں گے، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ پیری مریدی اور خانقاہی نظام میں شامل ہو گئے جو اس کا لبادہ اوڑھ کر دراصل وہ تعویذ فروش تھے۔ وہ کیا تھے؟ تعویذ فروش تھے۔ تعویذ فروش کو پیر نہیں کہتے، یہ جتنے مارکیٹ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ تعویذ فروش ہیں۔ ہاں یہ تعویذ فروش ہیں۔ ہماری خانقاہی نظام نے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے میں ہماری بزرگوں کی خانقاہوں کا بڑا گہرا عمل دخل ہے، جدید ریسرچ ہے، آپ جا کر دیکھیں۔ کہتے ہیں جی محمد بن قاسم یہاں اسلام لایا، آپ تاریخ کی بکوں کی ورق گردانی کر کے دیکھیں ذرا، تاریخ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہے۔ کس نے کہا محمد بن قاسم یہاں اسلام لے کر آیا تھا؟ یہاں پر تو صوفیاء پہلے آ چکے تھے جنہوں نے اپنی یہاں زندگیاں گزار دی، اور تمام صوفیاء اولیاء اللہ اور صالحین ایران کے راستے ہمارے پاکستان برے صغیر پاک و ہند میں داخل ہوئے، اور یہاں پر انہوں نے اسلام کا بول بالا کیا اور یہیں دفن ہوئے۔ آج ان کے وہاں پر مزارات ہیں جو کہ تجلیات الہی ہیں، اللہ کی وہاں پر رحمت ہو رہی ہے۔ آپ نہ مانیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ایک تنقیدی ٹاپک ہے آج کا ہمارا۔ دوسرا مرید زندیق، ہم نے ڈیفینیشن غلط کر دی۔ مرید صادق جو ہے، مرید زندیق جو ہے، مرید زندیق وہ ہے جو دنیا کے لیے پیر کے پاس آئے، دنیاوی مقاصد کے لیے پیر کے پاس آئے یا پیر کے ہاں بیعت ہو، اس کو مرید زندیق کہیں گے۔ کیا؟ زندیق۔ اور مرید صادق وہ ہے جو صرف اور صرف اس لیے آئے کہ کسی طریقے سے مجھے عجائبات کی دنیا میں داخل کر دو، مجھے فنا فلا کر دو، میں اپنی ذات کے تخصص کو، تشخیص کو، اپنی ذات کے اس ایٹماسفیئر کو، اپنی ذات کے اس شخصیت کو مٹا دینا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں عاشق کی زبان میں مجھے برباد کر دو، مجھے فنا کر دو، میرا وجود ذرہ ذرہ مٹا دو، اور مجھے اس مکتب اور منصب پر فائز کر دو کہ جہاں پر شاہ منصور کہتے ہیں انا الحق انا الحق، جہاں پر لوگ میری بوٹی بوٹی اڑا دیں تو میرے گوشت پوست سے آواز آئے کہ انا الحق انا الحق۔ وہ کیا ہے؟ وہ مقام ایسا ہے کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ جا کر حاصل ہوتا ہے، جہاں پر لوگ کیا ہیں؟ اپنا سارا خاندان ذبح کرا کے کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ جب حسین کے چہرے پر دیکھا نا تاریخ دانوں نے، حسین مطمئن بیٹھا ہے، حسین مطمئن بیٹھا ہے۔ یہ جو نفس مطمئنہ ہے، یہ جب جا کر بنتا ہے کہ پھر اللہ سے آواز آتی ہے کہ راضیتاً، کہ اے نفس مطمئنہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ وہ مقام جہاں پر پہنچ کر رب تمہارا ہاتھ بن جائے، رب تمہاری آنکھ بن جائے، رب تمہارا وجود بن جائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے
اس مقام تک آپ کو پیر لے کر جا سکتا ہے. اور میں کسی ایرے غیرے جو بہت زیادہ کپڑے پہن لے یا سارے کپڑے اتار دے, جو ڈھول بجائے ناچ گانا کرے, میں اس پیر کی بات نہیں کر رہا. میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جس کے خود کے لطائف زندہ ہوں, جو حضور کے منبر پر بیٹھ کر سینکڑوں کلومیٹر دور ہوتی جنگ کو اپنی آنکھوں سے بیان کر رہا ہوں. میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے دل کو موڑ دے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کتے کے دل پر نظر کی تو کتے کا دل بھی اللہ اللہ کرنے لگا. حضرت خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب جج کی طرف دیکھا جس کے پاس مقدمہ چل رہا تھا, آپ نے اس کی طرف ایسے جب دیکھا اور توجہ منتقلہ فرمائی تو جج نے بھی کلمہ پڑھا اور مشہور ہو گیا کہ آپ کے پاس ایسا سحر ہے, ایسا جادو ہے کہ جو دیکھتا ہے آپ کو وہ آپ کا ہوگا. یہ وہ مقام ہے. اب یہ مرید کی دو قسمیں ہیں. مرید صادق وہ مرید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تلاش کے لیے, جو اپنی تلاش کے لیے کسی کے ہاں بیعت ہو, وہ مرید صادق ہے. جو دنیاوی مسائل اور اپنے وغیرہ وغیرہ مسائل کے حل کے لیے کسی پیر کے ہاں بیعت ہو, اس کو مرید زندیق کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جو شیخ ہے وہ 5 سٹیپ سے انسان کو گزار کر رب تک پہنچاتا ہے. سب سے پہلی چیز انسان ہے فنا فی الدنیا. فنا فی ہم دنیا میں غرق ہیں تو شیخ سب سے پہلے اس کو دنیا سے باہر نکال کے فنا فی شیخ بناتے ہیں. فنا فی کہ تم میری ذات میں فنا ہو جاؤ. پھر جب شیخ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے دل کا تعلق, وہ روحانی کنیکشن بنتے ہیں شیخ کے قلب سے. اور اگر شیخ کا قلب جاری ہو اور شیخ کے قلب پر اللہ کی رحمت, عافیت اور خیریں اور برکتیں اور عافیتیں اور تجلیات الہی برس رہی ہوں تو پھر وہ اس مرید میں بھی منتقل ہوتی ہے. پھر اس طریقے سے وہ شخص فنا فی شیخ ہو جاتا ہے. میری ایک بات یاد رکھنا, کبھی بھی آپ کسی بھی شخص سے روحانی طور پہ فائدہ نہیں لے سکتے جب تک آپ اس شخص کے لیے آپ اس سے دل سے محبت نہ کرتے. علم لدنی کبھی بھی اس کے سینے سے تمہارے سینے میں منتقل ہی نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے دل کو اس کے دل سے اٹیچ نہیں کرو گے. ہمارے بابا مرشد فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص کچھ نہیں کر سکتا نا, وہ آل محمد سے صرف محبت رکھے. وہ صرف اور صرف ہم سے محبت رکھے. ہمارے اندر اللہ نے جو علم رکھا ہے وہ خود بخود اس میں منتقل ہو جائے گا. آپ شرابی سے محبت رکھو, آپ کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ جواری کے ساتھ محبت رکھو, اس سے لین دین رکھو, اس سے اٹھنا بیٹھنا رکھو, آپ کے اندر وہ تمام نیگیٹو صفتیں پیدا ہو جائیں. آپ جس سے محبت کرو گے اللہ تمہارا اسی کے ساتھ حشر کرے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا, یہ میں آپ کو قیمتی نقطہ دے رہا ہوں. اگر کسی کے قلب والا علم آپ پانا چاہتے ہو تو پھر اپنے قلب سے اس سے محبت کرو اور اس کے سامنے سلنڈر کر دو. اگر مگر چوں کے چنانچہ پھر اس کے سامنے نہ کرو. یہ چلاکیاں اور ہیریاں پھیریاں اس کے سامنے نہ کرو, پھر اس کا علم نہ چاہتے ہوئے بھی تم میں منتقل ہو جائے گا. میں نے ایسے کامل اکمل مکمل عامل کامل شیخان عظام کو دیکھا ہے کہ جن کی اولادوں میں یہ علم نہیں منتقل ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے پیر و مرشد سے, اپنے شیخ سے دل سے محبت نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو جناب عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا آپ سے, باقی ہر چیز سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہے, ابھی تیرا ایمان. حالانکہ یہاں حق تو یہ بنتا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ تو رب سے کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا نہیں, تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مے پلائی, ایسی شرابن طہورہ پلائی, ایسی پاکیزہ مے پلائی. اب یہ دنیا کی شراب نہ لے لیجیے, ایسی مے پلائی کہ عمر تلوار لے کے آئے اللہ کے نبی کا سر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے. اور جب حضور کے چہرے انور اطہر معطر معمر پر نظر پڑی تو عمر یوں کانپنے لگ گئے. یہ کون سا علم ہے, یہ کہاں سے ملتا ہے؟ حضرت
ख्वाजा खाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 90 लाख बंदे को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। कैसे किया? और यार तुम्हारी तो बीवी तुम्हारी बात नहीं मानती, मानती है? औलाद माँ बाप का कहना नहीं मानते, और उन्होंने उस दौर में 90 लाख बंदे को दायरा इस्लाम में दाखिल किया। अब कोई शख्स ना माने तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी तनकीदें अपने पास रखें, लेकिन ये सच है कि बड़े सगीर पाक व हिंद में खानकाही निज़ाम ने एक वक्त तक बड़ा दीन का काम किया है। अब हम आ जाते, अच्छा आपको बात समझ आ गई कि पीर क्यों ज़रूरी है? हमारे अंदर एक ख़जाना रखा है। मैं आपको पूरी कहानी का, पूरी आज की नशिस्त का चंद जुमलों में मैं आपको निचोड़ पेश कर रहा हूँ, मॉरल बता रहा हूँ। खुलासा कलाम बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हमारे अंदर एक ख़जाना पड़ा है जिसकी हमें तलाश नहीं है कि वो कहाँ पड़ा है और हम उस तक कैसे पहुँचेंगे। उस तक पहुँचने के लिए हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उस ख़जाने का पता जानता हो। ठीक है, उस शख्स को पीर कहते हैं, और जो शख्स उस ख़जाने तक पहुँचना चाहे उसको मुरीद कहते हैं। ठीक हो गया? अब हम इसका तनकीदी जायज़ा लेते हैं। इसका तनकीदी जायज़ा ये है कि कुछ तावीज़ फरोश लोग खानकाहें बनाकर वहाँ बैठ गए हैं। उन्होंने लोगों की इज्जत, वक्त, पैसा लूटा है, और वो तमाम बुराइयां इस खानकाही निज़ाम में दाखिल कर दी हैं कि जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया और दुनिया के तमाम लोग खानकाही निज़ाम से दूर हो गए हैं। जब भी कोई चीज़ अपने असल को छोड़ देगी वो ज़िल्लत भरी होगी। इनका असल ये था कि जब तक ये रब और रसूल का पैगाम देती रही उस वक्त तक तो इनसे लाखों लोग मुसलमान होते रहे। अब जब इनकी औलादों से नाअहल पैदा हुए और उन्होंने घोड़े दौड़ाए, ऊंट नचाए, मुर्गे लड़ाए, मज़ारात पर गधे भगाए, और नाच रक्स की महफिलें की, शराब गाना किया, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ने इनसे वो इज़्ज़तें वापस की। हम उन तमाम पीरों का बाइकाट करते हैं कि जो इस लाइन के पीर हैं, यानी जो ये खुराफात पैदा कर रहे हैं। मदार के गिर्द चक्कर लगाओ, पीर के गिर्द चक्कर लगाओ, पीर को चूमो चाटो, हम इन तमाम मालूम से मुबर्रा हैं। ताहम वही बात आ गई कि इसकी ज़िद में इतना आगे ना जाएं कि हम इन बुजुर्गान दीन की जो दीनी खिदमत हैं हम उनका भी सिरे से इनकार करें। ये नहीं हो सकता। आपको कोई चीज़ पूछनी है? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।